ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة منها حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان دین، محترم خواتین اسلام، اللہ کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں داخل فرمایا. یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور شروع سے 1 تاریخ سے لے کر 10 دن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے. اللہ نے فرمایا والفجر واللیال عشر. ایک قول کے مطابق لیال عشر یعنی 10 راتوں کی قسم جو یہاں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں وہ 10 راتیں یہی ہیں. ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 راتوں تک ایک قول کے مطابق یہی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ولیال عشر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز محتم بالشان ہو جاتی ہے، وہ چیز لائق قدر اور لائق عظمت ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی انجیر کی والتین، اللہ نے قسم کھائی زیتون کی والزیتون، اللہ نے قسم کھائی طور سینین کی، طور پہاڑ کی، اور اللہ نے قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر کی. بلد امین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، مکہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، مگر مفسرین نے لکھا جہاں اللہ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز بہت ہی باعظمت چیز ہے، محتم بالشان چیز ہے، اپنے اندر شان لیے ہوئے ہے، وہ چیز اپنے اندر کوئی ایک ایسی بات لی ہوئی ہے جو اوروں میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. 10 راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو شخص ان میں روزہ رکھتا ہے 10ویں رات کو چھوڑ کر، اس لیے کہ 10ویں رات جو ہے وہ لیلۃ النحر ہے، یوم النحر کی رات ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. باقی جو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ کے جو روزے ہیں یہ بہت ہی عظمت لیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل
ان ایام میں قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن ان ایام میں قربانی جو ہوگی صرف ایک دن 10ویں ذی الحجہ کو وہ شروع ہوگی، باقی قربانی کے ایام اور بھی 2 دن ہیں، 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ 12 تاریخ کی شام یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کے ایام ہیں۔ تو یہ 9 دن کے روزے جو آدمی مرد ہو یا عورت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت والا وہ کہلائے گا اور کہلائے گی۔ پھر ان روزوں میں مستقل طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کے روزے کی اور زیادہ اہمیت بیان فرما دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ روزے جو ایام عرفہ میں یعنی یوم عرفہ کے جو روزہ رکھا جائے گا، مجھے امید ہے کہ ان یکفر اللہ سنتا قبلہ وسنتا بعدہ، یعنی ایک دن جو 9 تاریخ 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ جو آدمی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اسے ایک دن اگلے پچھلے یعنی ایک دن ماضی اور ایک سال ماضی اور ایک سال آنے والا، سنتن قبلہ و سنتن بعدہ، ایک سال اور ایک سال آگے ایک سال پیچھے، ان میں روزہ رکھنے کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ دے گا صرف ایک دن روزہ رکھ لینے سے۔ ایک سال صرف آگے نہیں یا ایک سال صرف پیچھے نہیں، بلکہ سال ماضی اور سال آئندہ 2 سال کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے ایک دن کے روزہ رکھ لینے سے۔ یوم عرفہ، عرفہ کا دن کا روزہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ حاجی لوگ کوئی رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتے ہیں، لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا کہ حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے۔ حج کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے، ایک ہی حج تو آپ نے فرمایا ہے، اور وہی حج جو ہے شروع بھی ہے اور اخیر بھی ہے، فرسٹ ہے اور لاسٹ۔ اس میں یوم عرفہ جو آیا ہے جمعے کا دن 9 ذی الحجہ، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے، جو حاجی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو رکھ سکتا ہے رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، خلاف سنت نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس وجہ سے نہیں رکھا ہے کہ آپ کو تقریر کرنی تھی اور آپ کو افعال کرنے تھے اور لوگوں کے درمیان آپ کو سمجھانا تھا اور مشقت تھی اس زمانے میں، تو اس لیے آپ نے نہیں رکھا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کے مابعد صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جس نے روزہ رکھا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوم عرفہ میں حج کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے خلاف سنت کام کیا؟ اس لیے یہی کہا جائے گا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ نہیں رکھے، یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حاجیوں کے لیے، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جو حال ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں کورونا کی حالت میں، تو انہوں نے سبق کے درمیان ترمذی شریف ہم نے ان سے پڑھی ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ لوگوں میں چیز مشہور غلط، یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ میں سے بعض صحابہ اس کو نہیں رکھتے،
اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے. ان میں لکھا ہے ان کے حالات میں کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے. ایسے ہی بعض صحابہ کرام بھی ایسے گزرے جو حج کی حالت میں یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھتے تھے. بہرکیف جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. لیکن جو روزہ جو حاجی نہیں ہے جیسے ہم ہیں آپ ہیں، ان کے لیے روزہ صرف نفل نہیں ہے، بلکہ آج کل وقت ایسا آ گیا ہے کہ آدمی نفلوں کی بھی پابندی کرے. اپنے نیتوں کو ٹھیک کر کے نفل کو اگر آدمی ضروری سمجھ جائے گا پھر تو گنہگار ہوگا. نفل کوئی بھی نفل ضروری نہیں ہے. نفل کا معنی ہی ہے زائد، ایکسس. تو زائد کا معنی یہی ہے کہ آدمی ثواب سمجھ کر کے، فرض نہ سمجھ کر کے، ضروری نہ سمجھ کر کے اس کو رکھے. اور آج کل تو رکھنا چاہیے، نیتوں کو درست کر کے. ہر نفل نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، صدقات اور خیرات سے متعلق ہو، کوئی بھی چیز ہو، نفل آدمی کو انجام دینا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے جب کوئی بندہ یا بندی ایسی ہوگی، فرائض میں جب کوئی کمی پائی جائے گی، کوئی نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اچھا میرا بندہ میری بندی فرائض میں تو نماز ہو چاہے روزہ ہو کوئی بھی، فرائض میں اگر کوئی کمی اس کی نکل رہی ہے، دیکھو میرے بندے اور میرے بندی نے کوئی نفل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، چاہے نماز سے متعلق ہو یا روزے سے متعلق ہو، نفل عبادت کچھ کی ہے یا نہیں کی ہے. تو آدمی اگر کیا ہوگا دنیا میں تو وہاں اس کا صلہ ملے گا. اور اگر فرض نماز کے بعد نفل نہیں پڑھا ہوگا یا کبھی کبھار جی چاہے پڑھا جی چاہے نہیں پڑھا، تو یہ چیز نہیں ملے گی جو ابھی میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندے یا بندی کے کوئی اعمال، ایکسس اعمال، نفل اعمال ہیں، اگر اس کے کوئی نفل اعمال نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، اگر ہوں گے تو اللہ کا حکم ہوگا کہ اسی نفل عبادت، نفل اعمال کے ذریعے جو کمی ہوئی ہے فرائض میں اس کی پوری کر دو، اس کو پوری کر دو تم نفل. تو نفل اگر بندہ یا بندی کی ہوگی، کیے ہوں گے تو پوری ہوگی، نہیں تو نہیں پوری ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اس وقت میں اس لیے بولتا ہوں، میں اس لیے اس وقت بولتا ہوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھکانہ نہیں ہے، مطلب یعنی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وقت مقرر ہے، ٹھکانہ نہیں کا کیا مطلب؟ ٹھکانہ نہیں کا مطلب یہ کہ کب آ جائے، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے. وقت متعین ہے، وقت متعین ہے، مقرر ہے، لیکن وہ کس وقت آ جائے، چلتا پھرتا. ابھی کل سیمل پاڑے میں ایک انتقال ہوا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں لڑکی کی طرف سے، بتاتے ہیں کہ وہ خاتون بہت ہی اچھی بچھی خاتون، اور کچھ بیماری نہیں، کچھ نہیں، بس اچانک ایسا ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا اچانک. تو اس لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ بندے فرائض کی تو پابندی کریں، وہ تو کرنا ہی ہے، اس ڈیوٹی، وہ تو ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں. اگر پابندی نہیں ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی اپنے اعمال کو نوافل سے بھرتے رہیں، کچھ کرتے رہیں. اگرچہ حدیث پاک میں نوافل پر مصابرہ کا لفظ آیا ہے، من صابرہ، مصابرہ کا معنی یہ ہے کہ پابندی کرے، مگر میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حدیث میں تو مصابرہ کا لفظ آیا ہے، لیکن بندے بہت کمزور ہیں. بندہ ارادہ تو کرتا تھا کہ میں اس پر پابندی کروں گا، میں ہر وقت 2 رکعت نفل پڑھوں گا نمازوں کے بعد، جن نمازوں کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا نوافل کی گنجائش ہے ان میں، ورنہ ہر نماز میں تو نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. تو جن نمازوں کے بعد نوافل کی گنجائش ہے اس میں بندے اور بندی نفل پڑھیں، کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں.
اس طرح سے اگر بندے اور بندی اس پر دھیان دیں گے اور پابندی کریں گے تو اس کا صلہ اس کو قیامت کے دن اس وقت میں ملے گا جب اس کی کمی کچھ فرائض میں ہو گئی ہوگی۔ اور ویسے آپ نے سنا ہوگا کہ نوافل سے بندوں کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تقرب یعنی اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، قربت ملتی ہے، قربت۔ بندے ہر بندے برابر نہیں ہیں، وہ بندے جو نوافل کے پابند ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک والے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، خواص میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بندوں کو تقرب حاصل ہوتا ہے نوافل سے۔ تو یہ جو ابھی 9 ذی الحجہ آ رہا ہے، 9 ذی الحجہ بدھ کا دن ہوگا، تو بدھ کے دن اگر ہم اور آپ بھائی بہن ماں بہن حضرات جتنے روزے رکھنے کے لائق ہیں، خاتون میں بھی جو روزہ رکھ سکتی ہیں، وہ اگر اس کا خیال کریں تو دیکھیے ثواب کتنا ملتا ہے، 1 سال ماضی والا اور 1 سال آنے والا، آگے اور پیچھے۔ تو یوم عرفہ میں ویسے اللہ تعالیٰ نے تو موضوع بنا دیا ہے، مناسب بنا دیا ہے موسم کو، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اگر موضوع اور مناسب نہ بھی بناتا، ایک دن کی بات تھی، بتائیں اگر ایک دن میں کوئی ضروری کام ایسے پڑ جائے کہ اس کو بھونیشور جانا ہے، تو دھوپ کا کوئی خیال نہیں، گرمی کا کوئی خیال نہیں، اب نکل کے جا رہے ہیں، کیا ہوا نہ، بہت ضروری کام ہے، مجھے بھونیشور جانا ہے، مجھے پوری جانا ہے، مجھے الگ جگہ جانا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر موضوع نہ بھی ہوتا، مناسب نہیں بھی ہوتا موسم، پھر بھی اگر آدمی ثواب بٹورنے کی نیت سے ایک دن کی بات ہے، اگر یوم عرفہ کا روزہ آدمی رکھ لیتا ہے، مرد ہو یا عورت، کتنا بڑا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتسبوا کا لفظ فرمایا، یعنی میں امید کرتا ہوں، یہ بڑوں کی بات ہے۔ بڑے جب امید کی بات یا امید والا لفظ یا کوئی ایسا لفظ نکالتے ہیں جس میں یقین کا پہلو نہیں ہوتا ہے تو وہ یقین کے درجے میں ہے، کیونکہ بڑے ہیں۔ تو کوئی بڑے بزرگ ہستی یا کوئی عظیم ہستی اگر اپنی بات میں، اپنے جملوں میں امید، لعل، امید یا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایسا ہو جائے گا، شاید کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ ان کی ہستی بڑی ہے تو وہ یقین کا حکم ہے۔ جیسے مدارس میں یا اور کوئی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، محتمیم صاحب ہیں یا کوئی بڑی ہستی ہے، کسی نئے طالب علم کا آنے والا ہے، وہ داخلہ امتحان دیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر محتمیم صاحب کی زبان سے یہ نکل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے تم تو محنتی طالب علم ہو اور امید ہے کہ تمہارا داخلہ جو ہے ہو جائے گا، تو امید جب بولے محتمیم صاحب یا اور کوئی بڑے بولے تو طالب علم خوش ہو جاتا ہے قدرے کہ میرے بارے میں میرا داخلہ امید ہے، جب بڑے آدمی بولے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے داخلہ ہو ہی جائے گا۔ تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بڑوں کی بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں بول دیا احتسبوا علی اللہ، میں امید کرتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کو 1 سال پہلے یا اور 1 سال بعد رکھنا، روزہ رکھنے کا ثواب اس کو اس ایک دن رکھنے سے ملے گا، تو اب یہاں سمجھیے کہ اس کو ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، یہ بڑوں کی بات ہے۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس کے پہلے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ امید ہے کہ تم اس کے ذریعے متقی بن جاؤ، امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بولے کہ امید ہے کہ تم اس کے ذریعے متقی بن جاؤ گے، اب اللہ جب بولے ہیں امید، تو یہاں امید اپنے اصل معنی میں نہیں ہے،
ضرور بن جاؤ گے. یقین ہے کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو متقی ضرور بنو گے. مگر اللہ نے یہاں ضرور نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے لعلکم. تو لعل جب بڑوں کے جملے میں آتا ہے، امید کا لفظ آتا ہے، تو وہ یقین کا حکم رکھتا ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتسبوا علی اللہ کا لفظ جب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اور بندی کو ضرور اس کا ثواب 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ بدھ کے دن جو ہے ہم روزہ رکھیں، مگر ضروری سمجھ کر کے نہ رکھیں. ضروری سمجھیں گے تو گنہگار ہوں گی. ہر نفل چیز، ہر زائد چیز کو اگر کوئی ضروری سمجھ کر کے رکھتا ہے، نماز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، زائد چیز کو ضروری سمجھنا یہ گناہ کی چیز ہے. اسی لیے نئے ضروری سمجھتے ہوئے روزہ رکھ لیا کریں. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ سال کا یوم عرفہ ہم کو ملے یا نہ ملے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. جیسے رمضان کا بھروسہ نہیں، ایسے ہی یوم عرفہ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.